نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بہت ہی مشکور ہوں سنی دعوت اسلامی کا، ان کے رفقا کا، اور ساتھ ہی ساتھ انڈین ویلفیئر ایجوکیشنل ٹرسٹ کا اور ان کے ذمہ داروں کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمامی حضرات کا کہ ہبلی کی سرزمین پر آج 26 نومبر کو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کا ایک کریم گروپ یہاں پر آج اس جلسے میں حاضر ہے، اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے اچھی زندگی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے اچھی زندگی کے لیے، لیکن سب کے نزدیک اچھی زندگی کا تصور الگ الگ ہے۔ ایک طالب علم، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ، ایک بزنس مین، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ، ایک عورت، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ، ایک پولیٹیشین، اس کے لیے اچھی زندگی کا تصور الگ۔ دنیا میں مختلف انسانوں کو اللہ عز و جل نے مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں، کوئی بھی انسان سملر نہیں، نہ اس کی سوچ سملر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مشورے سے کام کرنے کا حکم دیا تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ تم ہی سب کچھ نہیں ہو، اللہ نے کچھ اور لوگوں کو بھی سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دماغ نظر آنے والا، سر نظر آنے والا سب کا سملر ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ فنگر بھی سب کی سملر نظر آتی ہیں، پھر ایئرپورٹ پر فنگر پرنٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ کا وجدان کہے گا ہر فنگر سملر نہیں، اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کی فنگر کو الگ پیدا کیا تاکہ یہ دنیا کے انسان کو بتایا جا سکے میں ایسا خالق ہوں کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا خالق ہو ہی نہیں سکتا۔
اسی طریقے سے انسانوں میں بھی آپ دیکھیں قرآن نے واضح طور پر فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور ان پڑھ دونوں اکول ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ فضیلت کی بات آئی تو اللہ عز و جل نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ عز و جل نے رسولوں میں سے بعض رسول کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ علم کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر پڑھا ہوا شخص یہ نہ سوچے کہ علم مجھ پر فنش ہو گیا، اللہ فرماتا ہے ہر صاحب علم پر اور ایک صاحب علم موجود ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان مختلف سوچ کا ہے، مختلف قسم کا ہے، مختلف مینٹلٹی کا ہے، تو ہر ایک کی اچھی زندگی کا تصور الگ ہے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے لیے اچھی زندگی یہ ہے کہ رزلٹ اس کا اچھا آ جائے تو اس کے نزدیک وہ آگے کی زندگی اچھی گزار سکے گا، پرائیورٹی کے اندر اس کا رزلٹ ہے۔ ایک بزنس مین کو اگر پوچھا جائے تمہاری اچھی زندگی کیا ہے تو وہ کہے گا اتنی فیکٹریز میری ہو جائیں، اتنا یہ ہو جائے، اتنا یہ ہو جائے تو میری زندگی اچھی طریقے سے گزر سکتی ہے۔ تو غرض کے انسان کے نزدیک اچھی زندگی کے الگ الگ تصورات اور تخیلات موجود ہیں۔ میں صرف 3 زندگی کے تصورات آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے جو دنیا میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اینالائز کیا جا سکتا ہے، اس کے اعتبار سے زندگی کے کچھ تقاضے اور زندگی کی کچھ تمنائیں اور زندگی کے کچھ طریقے کے حوالے سے بتاؤں۔ سب سے گھٹیا درجے کا زندگی گزارنے کا طریقہ کس انسان کا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ملیں گے جن کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، گندی پکچر دیکھنے میں مزہ آتا ہے، رات ہوتے ہی وہ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، جن کو لڑکیوں سے افیئر کرنے میں مزہ آتا ہے، جن کو لوگوں کا مال کھانے میں مزہ آتا ہے، جن کو عیاشی میں مزہ آتا ہے، جن کو جوئے میں مزہ آتا ہے، اور اسی میں ان کی زندگی وہ گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زندگی میں تو لطف یہی ہے۔ یہ دنیا کے انسان کی سب سے گھٹیا قسم کی زندگی ہے۔ ایسی زندگی تو جانور بھی نہیں گزارتا۔ پھر تھوڑا سا اوپر چڑھیں، ایک زندگی گزارنے والا انسان ہے جس کو صرف خواہش ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، اتنا ہو جائے، ہر خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ایک پوری نہیں ہوتی، لاکھ ہو جائے تو میرا کام بن جائے، جیسے 99,000 نہیں 10 لاکھ ہو جائیں تو اچھا ہے۔ خواہش کی ایسی پوزیشن ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دنیا میں بادشاہ وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں میری تمنائیں ساری پوری ہو گئیں۔ ہاں، ایک جگہ ہے جہاں ساری تمنا پوری ہوگی اور وہ ہے جنت، جہاں انسان کی ساری خواہش اللہ پوری فرمائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ہر خواہش کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ جو اپنی خواہش کا غلام بن گیا اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا من قنع جل ومن طمع ذل، جس نے جو کچھ ہے اس پر قناعت اختیار کی اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے، اور جس نے لالچ اختیار کی اللہ اسے ذلت عطا کر دیتا ہے۔ تو خواہش، ڈیزائر، بہت ساری خواہشیں، آپ دیکھیں کہ آج جو پوری دنیا میں انسان
خاص طور پر مسلمان، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ طبقہ جن کو اللہ عز و جل نے کسی حد تک مال و زر سے نوازا ہے، اللہ اور نوازے، لیکن اگر ان کی خواہشوں کا جائزہ لیجئے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ بہت ساری ایسی خواہشیں ہیں جو خواہشیں انہیں دین سے ہٹا دیتی ہیں۔ اور اسی لیے قرآن نے واضح طور پر کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اپنی خواہش کی پیروی مت کرو، خواہش کے غلام مت بن جاؤ، ورنہ یہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، میرے محبوب کیا آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ یعنی اللہ جو کہتا ہے وہ نہیں کرتا، خواہش جو کہتی ہے وہ کرنے میں لگ گیا۔ آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں آپ، خواہش کا بھی ایک دائرہ ہے، خواہش کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اور اللہ عز و جل نے انسان کی طبیعت کے اندر خواہش رکھی ہے، لیکن جتنی بھی خواہش انسان کی طبیعت میں اللہ نے رکھی ہے نا، اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز راستہ بھی رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر پیاس رکھی ہے، اسے پیاس لگتی ہے، تھوڑا سا دھوپ سے آیا پیاس لگی، تھوڑا سا چلا پیاس لگی، تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی پیاس لگی، اندر سے بدن میں حرارت ہے پیاس لگی، تو اب یہ پیاس جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جسم پیدا کیا تو اس میں پیاس رکھی، اس نے خواہش رکھی پیاس کی، تو یہ نہیں فرمایا کہ جو چاہو پی لو، فرمایا پیاس لگے تو پانی پیو، شربت پیو، جائز چیزوں کو پیو۔ اور پھر جب میں آیت کے اس حصے کو دیکھتا ہوں تو آج کے دور کی سچویشن واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ کس انداز سے اللہ نے ان دو چیزوں کے ساتھ تیسری چیز کو رکھ دیا، فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اور آج ویسٹرن ورلڈ کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی مینٹلٹی یہ ہے کہ پلیٹ میں تھوڑا کھانا چھٹنا چاہیے، گلاس میں تھوڑا سا پانی چھٹنا چاہیے، بوٹل میں تھوڑا سا 7 اپ چھٹنا چاہیے، اگر پوری پی جائیں تو لوگ سمجھیں گے کیا پہلی بار پی رہا ہے۔ آج ہم شادیوں کے اندر دیکھیں تو نہ جانے کتنا کھانا ویسٹ ہو رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں پانی آدھا گلاس پینے کے بعد آدھا گلاس پھینکا جا رہا ہے۔ ارے وہ پانی جو وضو کے لیے اللہ کا بندہ استعمال کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ضرورت سے زیادہ تم نے وضو میں پانی استعمال کیا، قیامت میں اس کا بھی سوال ہوگا تم سے۔ اسلام نے کھانے سے نہیں روکا، پینے سے نہیں روکا، فضول خرچی سے روک دیا۔ ویسٹ مت کرو، ضائع مت کرو۔ اب دنیا کہتی ہے پانی بچاؤ، سیو کرو پانی کو، لیکن تم آج کہہ رہے ہو، قرآن تو بہت پہلے سے کہہ چکا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے فرما دیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ڈیزائر، خواہش، پینے کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہو تو حلال مشروب پیو، روح افزا پیو، لسی پیو، جوس پیو، کوئی پرابلم کی بات نہیں۔ لیکن آپ بولے مجھے تو پینا ہے اور پھر کچھ اور پینے کے لیے چلے گئے جو حرام ہے، تو اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے اندر پیاس رکھی اور جائز اتنی چیزیں میں نے تجھے دیں، پھر تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ تیرے اندر اگر میں نے خواہش پیدا کر کے تیرے لیے جائز راستہ میں نے نہ رکھا ہوتا
اور تو اگر حرام کی طرف جاتا تو بات الگ تھی، جب میں نے جائز رکھا ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ آپ کو بھوک لگے تو قرآن نے کہا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اس لیے کہ بھوک اللہ نے رکھی ہے، کھانے کی تڑپ اللہ نے رکھی ہے، کھانے کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ انسان کی خواہش ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر خواہش کو پوری کرنے کا جائز راستہ اللہ نے عطا فرمایا، اور جب بھی خواہش کی بات آتی ہے تو انسان کے ذہن میں یہ خواہش نہیں آتی کھانے پینے کی، اسے بیوی کی خواہش سمجھ میں آتی ہے، عورت کی خواہش سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا بھی جائز راستہ رکھا کہ اگر تمہارے اندر خواہش ہے شادی کرو، نکاح کرو، اور پھر اس کی اتنی تاکید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے اس سے بے رغبتی کی وہ میرا ہے ہی نہیں۔ خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز راستہ رکھا، جائز طریقے عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی شخص بیوی کے ہوتے ہوئے کہیں اور خواہش پوری کرنے کے لیے جائے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ نفس کا غلام بن چکا ہے، اور اللہ کے راستے سے وہ بھٹک جائے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا اگر اس نے وہ راستہ اپنایا جو جائز نہیں ہے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کی ہر خواہش کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو بھی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ تمہاری خواہش پیدا ہونا، تم دیکھو یہ شریعت کے مطابق تو ہے، یہ اللہ کے راستے سے ہٹا تو نہیں دی، اگر ہٹانے والی ہو تو رک جاؤ، اس کی پیروی مت کرو، لیکن اگر اللہ کے راستے سے نہیں ہٹاتی، جائز خواہش ہے، تم پوری کرو۔ اس لیے کہ خواہش بھی دو قسم کی ہوتی ہے، جائز بھی ہوتی ہے، ناجائز بھی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو زندگی گزارنے کی ایک دوسری سسٹم، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو انسان جانور سے بدتر زندگی گزارتا ہے کہ حرام کاموں ہی کے اندر اس کی زندگی، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انسان خواہش، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، بنگلو ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، ساری چیزیں یہ خواہش ہوتی۔ جائز خواہش سے کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اگر وہ خواہش ہی کا غلام بن جائے کہ ایک خواہش پوری ہوئی، دوسری نے جنم لے لیا، اور پھر اس خواہش کو پوری کرنے کے اندر اس نے اللہ رب العزت جل جلالہ کو فراموش کر دیا، بھول گیا اپنے رب کو، تو پھر یاد رکھیے گا ایسی خواہش، بہت غور سے سنیے گا، جملہ ایسا ہے کہ آپ میں سے کوئی میری بات کی تکذیب نہیں کرے گا، سب تصدیق کریں گے۔ جملہ یہ ہے کہ جو صرف دنیا کی خواہش پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی کچھ خواہشیں تو پوری ہو جاتی ہیں لیکن دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ بہت کچھ میں آپ کو بتاؤں، فٹ پاتھ پہ سونے والے کو نیند کی ٹیبلٹ نہیں لینی پڑتی، نہیں لینی پڑتی اسے۔ نیند کی ٹیبلٹ تو وہ بندہ رہتا ہے جس کے پاس بنگلو ہے، وہ لیتا ہوگا، اس لیے کہ خواہش کمپٹیشن، وہ اتنا، اس کے پاس اتنا، اس کی یہ آگے نکل گیا، یہ بزنس میں اس کے پاس یہ کار آگے، یہی ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے۔
یہ زندگی بھی اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بسا اوقات تو میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ظاہر میں جن کی زندگی کے اندر دنیا کی بہت ساری نعمتیں موجود ہیں جسے دیکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں یار اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، اکیلے میں ذرا اس سے مل کر پوچھے گا کیا حال ہے، تو وہ کہے گا یار نیند نہیں آتی. یہ پورے گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو یہ سیکنڈ ٹائپ کی لائف ہوئی. تھرڈ ٹائپ کی لائف ہوتی ہے نیڈ، ضرورت. ایک انسان کی مینٹلٹی ہوتی ہے یار میری ضرورت پوری ہو جائے. اس کی ضرورت ہے مکان، اس کو مکان مل گیا. اس کی ضرورت ہے کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کر بڑے بن جائیں، وہ بھی پورا ہو گیا. اس کی تمنا ہے کہ اس کے بچے اچھے سچے راستے پر چلنے والے ہوں، نام خراب کرنے والے نہ ہوں، یہ بھی ہو گیا. اور اسی کے ساتھ اس کی یہ تمنا ہے کہ میری بچیوں کی شادی اچھے گھروں میں ہو جائے، وہ بھی ہو گئی. اب وہ بندہ جس کے پاس گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، وہ بھی وفادار ہے، بچے بھی نیک ہیں، بچے بھی جاب پر ہیں یا کاروبار سنبھالے ہوئے ہیں، بچیوں کی بھی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد وہ بندہ بڑھاپے میں پہنچا، جسم سے روح نکل گئی، تو دنیا اتنا ہی کہے گی یار بڑی اچھی زندگی اس نے گزار کر وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے سارے ارمان دنیا میں پورے ہو گئے. لیکن اب میں آ رہا ہوں اصلی بات پر، کیا اس کے جانے سے کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے جواب دیجئے یار، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. بچوں کو سیٹل کر دیا اس نے، بظاہر آپ کہتے ہیں اس کی زندگی بڑی اچھی، مکان بھی، بنگلہ بھی، گاڑی بھی، دھندا بھی، ساری چیزیں، سب کچھ، لیکن کیا اس کے جانے سے کسی کو فرق پڑے گا؟ نہیں. تو پھر اچھی زندگی ہے کیا؟ اب میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نے دل میں بٹھا لی نہیں اس بات کو، تو میرا آنا اور آپ کا آنا دونوں کا وصول ہے. بتائیے وہ شخص جس نے کمایا، اپنے بچوں کے لیے دکان بنائی، اپنے بچوں کو پیر پر کھڑا کر دیا، سب کچھ اس نے کیا، اور پھر موت آئی اور وہ چلا گیا، کیا اس کے جانے سے کسی کو فرق پڑے گا؟ پھر اچھی زندگی ہے کیا؟ ہے کیا اچھی زندگی؟ اگر ایک جملے میں بتاؤں تو اچھی زندگی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. آپ کے جاننے سے اگر دنیا کے انسانوں پر فرق پڑے اور آپ کی کمی کو دنیا محسوس کرے، آپ نے ایسی زندگی گزاری تو وہ ہے اچھی زندگی. اور آپ کے جانے سے دنیا کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو یہ جانوروں والی زندگی ہے. یہ اچھی زندگی نہیں ہے، یہ اچھی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے، یہ زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے. اچھی زندگی یہ ہے کہ آپ کی کمی زمانے تک دنیا محسوس کرے اور آپ کا جانا دنیا کے لیے نقصان دہ ہو. آپ کے جانے سے اگر کسی کو کوئی فرق نہ پڑے تو جانور والی زندگی آپ نے گزار لی، اچھی زندگی آپ نے نہیں گزاری، نہیں گزاری. اب اس کو میں قرآن سے تھوڑا سا سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے. اچھا عمل. آپ کہیں گے میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے داڑھی رکھی ہے،
میں روزے رکھتا ہوں، بہت اچھا کام ہے یہ سب، اس سے انکار نہیں، لیکن جب میں نے قرآن مقدس میں تلاش کیا کہ نیکی ہے کیا، نیکی کا ایک جامع تصور قرآن نے کیا دیا ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے کئی آیتیں اس پر جمع کی، کئی احادیث جمع کی، کئی مفسرین کے اقوال جمع کیے، اور اب میں ایک پہلی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین والسائلین وفی الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ نیکی، ایک نیکی کا تصور قرآن دے رہا ہے، قرآن ایک نیکی کا کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ نیکی ہے کیا، اور آج ہم نیکی کس کو تصور کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، تو پھر ہے کیا نیکی؟ تو فرمایا ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، یہ ایمان ہو گیا۔ یہ ایمان اتنی چیزوں پر لانا ضروری ہے، اس کا ذکر آ گیا، یہ عقیدے کی بات ہو گئی۔ اب عقیدے کے فوراً بعد نماز کی بات نہیں کہی گئی، عقیدے کے ذکر کے بعد فوراً نماز کی بات نہیں کہی گئی، فوراً پہلے جو ہے تمہاری ذات کو نفع بخش بناؤ، دوسروں کے لیے بینیفیشیل بناؤ، اور اس کو قرآن نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردن چھڑانے میں، اس میں آپ کا بینیفٹ کیا ہے؟ آپ کا مال جو آپ نے کمایا، اس کمائے ہوئے مال کو آپ اپنے رشتہ داروں پر کیوں خرچ کریں بھائی؟ آپ مسکینوں پر کیوں خرچ کریں؟ آپ غریبوں پر کیوں خرچ کریں؟ آپ قرض داروں پر کیوں خرچ کریں؟ آپ یتیموں پر کیوں خرچ کریں؟ تو یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب آپ کا مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ان لوگوں پر جب آپ خرچ کریں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہیں سکون کی دولت عطا کر دے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی رشتہ دار کی بچی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ پیسے کے محتاج ہے، آپ نے کہہ دیا فکر نہ کرو، تمہاری شادی کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، میں اپنی بچی کی طرح اسے بیاہ کر کے روانہ کروں گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 1 کروڑ روپیہ کما کر رات کو جتنا آپ کو سکون نہیں ملے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو سن کر آج بڑے آرام سے آپ اپنے گھر میں جا کر کے سوئیں گے۔ ایک یتیم جس کا کوئی نہیں، ایک مسکین جو بے سہارا ہے، ایک مسافر جو پریشان حال ہے، ایک مقروض جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہے، ان سب کی سچویشن کو صرف ایک لفظ کے اندر میں سمیٹ کر کے بتاتا ہوں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ دار
جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بے قرار ہوگا، میں کیسے کروں گا، ٹینشن میں ہوگا نا. بھئی آپ جواب دیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ والیتاما، یتیم بھی ٹینشن میں، میری زندگی کیسے گزرے گی، میرا فیوچر کا کیا ہوگا. مسکین بھی ٹینشن میں، اسی طریقے سے مسافر بھی ٹینشن میں، اسی طریقے سے مقروض بھی ٹینشن کے اندر ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کا ٹینشن اپنے مال سے دور کیا. تو فرمایا گیا جو کسی مومن بندے کا ٹینشن دنیا کا دور کرے، اللہ اس کا آخرت کا ٹینشن دور فرما دے. جو کسی مومن کی دنیا کی ایک تکلیف دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا. اب آئیے پھر میں اس جملے کی طرف آتا ہوں. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو اس کو سپورٹ کیا، کچھ دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. وہ ایک دن آپ کو یاد نہیں کرے گا، وہ اپنی نسلوں کو کہے گا بیٹے ذرا ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا، بڑا احسان ہے ان کا. آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے آپ کو بھول جائے، لیکن جن کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا ہے وہ کبھی آپ کو نہیں بھولیں گے. وہ ہر خوشی میں بھی یاد رکھیں گے، ہر غم کے اندر بھی آپ کو یاد رکھیں گے. غم آیا تو سوچیں گے کاش وہ ہوتے تو آج میرا غم دور ہو جاتا. اور خوشی میں یہ کہ آج جتنی خوشیاں نصیب ہوئیں، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تحریک کے ذریعے بہتوں کا کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کی سعادت عطا فرمائی. ایسے ایسے لوگ جن کے پاس فیس دینے کے پیسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کا کام لیا. آج جب بھی وہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آج اس مقام پر جو ہم پہنچے ہیں نا، یہ تحریک کی بدولت پہنچے ہیں. اگر اس وقت ہمارا ہاتھ نہ پکڑا جاتا تو آج نہ جانے ہم کہاں ہوتے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ایک نیکی کا تصور قرآن دے. اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں پہلے، ایمان کے بعد یہ ساری چیزوں کا ذکر پہلے آیا کہ یہ نیکی ہے. اب اس کے بعد آ رہے اقام الصلاۃ اور زکوٰۃ کے بارے میں حکم آ رہا ہے. تو یہ پیسے زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، یہ اپنے صاف مالوں میں سے دینے کی بات ہے. اور اگر آپ نے زکوٰۃ دیا تو کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اس کا حق تھا جو آپ نے دیا ہے. آج کل تو مسجد کے سلسلے میں بھی لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ کا ہیلا شرعی کر کے مسجد میں لگا سکتے ہیں. تعجب کی بات ہے، اللہ کے نام پہ نکالنا ہی نہیں ہے. اتنا گھبراتے ہیں کہ نکلے گا تو کم ہو جائے گا. ارے عقل ہے کہ نہیں ہے؟ بھلا اللہ کے نام پہ دینے سے کم ہوتا ہے؟ کبھی کم نہ ہوا ہے نہ ہوگا. جملہ یاد رکھیے گا، کھلانے والے کو اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے، دیتا ہے، دیتا ہے. اور دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر دینے والا بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. تو آپ کی ذات کو نفع بخش بنائیں. اور نیکی کا یہ چھوٹا سا تصور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس سے بڑا تصور ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پسندیدہ مال آپ نے رشتہ داروں میں دیا، یتیموں میں دیا، مسکینوں میں دیا، ضرورت مندوں میں دیا. اب اس کے آگے کی بات اگر آپ کو بتاؤں، اس کے آگے کا ایک درجہ ہے جو انسانیت کا بہت بڑا درجہ ہے، اس سے بڑا درجہ. اب وہ درجہ کیا ہے؟ اور اس درجے پر اگر کوئی پہنچ جائے، دنیا اسے ہرا نہیں سکتی، اللہ اسے کامیابی عطا کرتا ہے. سنیے وہ کون سا درجہ ہے. قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کیا مطلب؟ ایک تو ہوا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے اور آپ نے لوگوں کو دیا، ضرورت مندوں کو دیا. اور ایک پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے،
آپ کو ضرورت ہے اور کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ نے اپنی ضرورت کو سائڈ پہ کیا اور ضرورت مند کو دے دیا. ضرورت تھی آپ کو لیکن اپنی ضرورت پر آپ نے آنے والے کی ضرورت کو پرائیورٹی دی اور اس کی ضرورت کو آپ نے پوری کر دی. قرآن کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس نے اپنے آپ کو لالچ سے بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ خود کے بارے میں سوچنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کی فکر اس نے کی. اور صحابہ کی زندگی آپ کو انہی چیزوں کے اندر گردش کرتی ہوئی نظر آئے گی. ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی زخموں سے نڈھال تھے, پیاس شدت سے محسوس ہو رہی تھی. انہوں نے کہا العطش. ایک صاحب پانی لے کر ان کے پاس پہنچے تو تھوڑے سے ڈسٹینس پر ایک دوسرے صحابی زخمی تھے, ان کو بھی پیاس لگی تھی. انہوں نے بھی کہا العطش. تو یہ زخمی صحابی جن کو پیاس لگی تھی انہوں نے کہا میں کیسے پانی پیوں جب میرا بھائی پیاسا موجود ہے, لے جاؤ پہلے اس کو پانی پلاؤ. اس تک وہ پہنچا پانی لے کر تو تیسرے نے آواز دی تو دوسرے نے کہا میں کیسے پیوں جب میرا بھائی محتاج ہے, پیاسا پریشان ہے اس کو. یہاں تک کہ 7 زخمیوں تک وہ پانی لے کر کے پہنچے. سب ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہے اور جب 7ویں کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے صدیاں گزر گئی ہم ان صحابہ کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے. یار مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. اور شاید کہ یہ واقعہ آپ کو بہت جھنجھوڑ دے. ماضی قریب کے ایک بزرگ گزرے مرزا عبدالشکور بیگ علیہ رحمہ, جو حیدرآباد کے رہنے والے تھے. بڑے زبردست عاشق رسول تھے اور ہم پر بڑی شفقت فرماتے تھے. ایک روز میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور کچھ مدینے کی باتیں سنائیں. تو چونکہ وہ مدینے میں زیادہ رہتے تھے اور بڑے زبردست عاشق رسول تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا مدینہ شریف کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میری عادت میرے ایک دوست کی دکان پر کچھ دیر بیٹھنے کی تھی. اس دوست کی دکان جو ہے وہ کپڑے کی تھی. میں اس کی دکان پہ گیا, کپڑے کی دکان تھی, بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک گاہک آیا. اس نے کہا مجھے 3000 میٹر کپڑا چاہیے اور وہ کپڑے کا سیمپل لے کر کے آیا. کہا یہ کپڑا مجھے 3000 میٹر چاہیے. تو جس کی دکان پر میں بیٹھا تھا اور جس کے پاس وہ گاہک آیا تھا, اس دکان کے مالک نے اس گاہک سے کہا میرے پاس یہ کپڑا تو ہے لیکن تجھے بیچوں گا نہیں بیچوں گا. تو گاہک نے کہا میں کیش پیمنٹ دوں گا آپ کو, مجھے مدینہ شریف کے اندر غریبوں میں تقسیم کرنا ہے, اس کے لیے چاہیے. کہا ٹھیک ہے تو کیش بھی دے گا, تیری نیت بھی اچھی ہے, میں یہ کپڑا تجھے نہیں بیچوں گا, میرے پاس ہے بھی لیکن نہیں بیچوں گا. تو اس نے کہا اچھا نہیں بیچیں گے کوئی بات نہیں, لیکن یہ کپڑا کہاں ملے گا مجھے بتائیں تو صحیح, اور کیوں نہیں بیچیں گے وجہ تو بتائیے. اب جواب سنیے. اس نے کہا, اس کاروباری شخص نے, کہ دیکھو جو کپڑا تم کو چاہیے نا, یہ سامنے مسلم بھائی کی دکان ہے, یہ کپڑا اس کے پاس موجود ہے اور جتنا تمہیں چاہیے اتنا مل بھی جائے گا. میں تم کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میرے یہاں صبح سے بہت گاہک آئے ہیں, اس کے یہاں صبح سے کوئی کسٹمر نہیں پہنچا ہے. مجھے بتائیے یہ سوچ ہے ہماری, یہ مینٹلٹی ہے ہماری؟ برا نہ مانے تو ایک حدیث شریف سنا دوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, میں نے کل بھی بزنس مین کے درمیان یہ حدیث سنائی تھی, شاید یا کل یا پرسوں, لیکن آج میں سنا دیتا ہوں. پھر
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفت وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے، مردار ہے دنیا، اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کتے کی مثال کیوں دی؟ کسی اور جانور کی کیوں مثال نہیں دی؟ وجہ یہ ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک بڑا جانور مردہ پڑا ہوا ہو اور کتا اس مردہ جانور کو کھانے کے لیے پہنچے، تو کتے کا پیٹ تو اتنا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا کھا کر اس کو چلا جانا چاہیے، لیکن وہ تھوڑا کھا کر اس جانور کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، کوئی دوسرا کتا آئے تو چلانے لگتا ہے، دوسرے کو کھانے نہیں دیتا۔ دنیا کی محبت میں گرفتار جو مسلمان یا جو انسان ہوتا ہے، اس کی مینٹلٹی بھی کتے کی طرح ہوتی ہے کہ اسے کھانا اتنا ہوتا ہے لیکن چاہتا ہے کوئی نہ کھائے، ساری دنیا میں ہی کھا جاؤں۔ کیا یہ مینٹلٹی نہیں ہے آج؟ ارے میاں حقیقی بھائی کا اچھا نہیں سوچ رہا ہے۔ تو آئیے میں بتا رہا تھا دوسرا درجہ، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے پسند کی ضرورت کی پسند کی چیز کو اللہ کے نام آپ کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے اس میں سے دے رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا درجہ جو بلند درجہ ہے وہ یہ ہے آپ کو ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود آپ اپنی ضرورت پر سامنے والے کی ضرورت کو پرائرٹی دے کر اسے دے رہے ہیں، یہ اونچا درجہ ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں اور کتنی آیتیں اور احادیث پیش کروں، مختصراً سمجھاتا ہوا چلوں۔ بہت سارے لوگ کمانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں یہ میرا حق ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میری محنت ہے، میری مشقت ہے، میری کوشش ہے، میں اس میں سے کسی کو کیوں دوں؟ تو قرآن نے کہا خبردار، ایسا نہیں ہے، تیرے مال میں صرف تیرا ہی رائٹ نہیں ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو بے روزگار ہیں، ان کا حق اللہ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف پڑوس میں، پھر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ رہتا ہو، آپ کے پڑوس میں اگر غیر مسلم ہی کیوں نہ رہتا ہو، اگر آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہ بھوکا سو گیا ہے، آپ کا پڑوسی رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا کھانا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں، آپ کے مال میں محروم معیشت کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، پریشان حالوں کا حق ہے۔ اگر میں اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہوں تو کئی آیتیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہیں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی لوگوں کے بھلے چاہنے کے حوالے سے ہی زیادہ تر آیات آپ کو ملیں گی۔ اب صرف ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دوں اور پھر اینڈ کی طرف آتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بھی کتنے پیارے پیارے سوال کرتے تھے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اچھا سوال وہی کرے گا جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اور گھٹیا سوال تو گھٹیوں کی صحبت میں بیٹھنے والا ہی کر سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں ایک بالکل گنوار ٹائپ کا آدمی آتا تھا، عقل سے تھوڑا سا، تو سب سوال کرتے تھے لیکن وہ سوال نہیں کرتا تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن اس سے پوچھا، سب پوچھتے ہیں تو کیوں نہیں پوچھتا؟ تو اسے پوچھا سورج غروب بھی نہیں ہوئے تو؟ امام اعظم نے فرمایا کہ تو سوال نہ کر وہی اچھا ہے۔
تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے. خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قسم کے سوالات کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس آ کر ٹھہرے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے ان کے پاس وہ ٹھہر گئے اور فرمایا کیا میں تمہارے اچھے لوگوں کو تمہارے برے لوگوں میں سے نہ بتا دوں کہ برے لوگوں میں سے تم میں اچھے لوگ کون ہیں؟ کیا میں تم کو نہ بتا دوں؟ تو سب چپ رہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. تو پھر ایک نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضور فرما رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہی وہ فرماتے ہیں. اب جو حضور نے فرما دیا، خدا کی قسم اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. جو حضور نے کہا بالکل سچ کہا. اب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. تم میں بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے، یعنی بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید رکھی جائے، اور جس کے شر سے مأمون رہا جائے، یعنی بے خوف رہا جائے. یعنی یہ بندہ ایسا ہے کہ بھلا ہی کرتا ہے، کبھی کسی کا برا چاہتا نہیں. اگر کسی کے اندر یہ صفت موجود ہے، حضور فرماتے تم میں یہ بہتر انسان ہے، یہ بہتر انسان کہ اس سے صرف بھلائی ہی کی امید، اس سے ٹینشن ہی نہیں رہتا کہ یار اس سے کوئی تکلیف پہنچے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے. اگر کسی نے اپنی آئیڈینٹی ایسی بنا لی کہ صرف اس کی ذات تکلیف دینے ہی والی ہے، تو پھر وہ 1000 مرسیڈیز کے اندر گھومتا ہو، بہتر نہیں ہو سکتا. وہ برا ہے حضور کی نگاہوں. اب اگر بہتر بننا ہے تو اپنے اندر بہتری پیدا کرو، بھلا چاہو لوگوں کا، اور کبھی کسی کا برا نہ چاہو نہ برا کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحبهم الی اللہ انفعهم لعیالہ. تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. اب الخلق کہہ دیا، اب اس میں سب آ گئے، چرین پرین جانور انسان سب آ گئے. یہ سب کے سب کون ہیں؟ اللہ کا کنبہ ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ، پہلے کے زمانے میں بال پین نہیں، انک پین نہیں، لکڑے کی قلم کو انک میں ڈبا کر کے لکھا جاتا تھا. ایک بزرگ نے اپنے لکڑی کے قلم کو انک میں ڈبانے کے بعد نکالا، اور نکالے تو جو نوکے قلم پر سیاہی تھی، جو انک تھی نا، اس پر آ کر مکھی بیٹھ گئی، اور مکھی نے وہ انک چوسنا شروع کر دیا. وہ بزرگ ایسے ہی قلم پکڑے رہے، مکھی کو اڑایا نہیں، اسے انک چوسنے دی. جب وہ اچھی طرح سے انک چوس لی، پھر آپ نے اپنے قلم کو دوبارہ انک میں ڈبویا. پھر جب نکالا تو مکھی چوسنے نہیں آئی، تو آپ نے لکھنا شروع کیا. کچھ دنوں کے بعد انتقال ہوا. چاہنے والوں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں. پوچھا حضور کس عمل نے آپ کو جنتی بنا دیا، ذرا ہمیں بھی بتائیے، ہم بھی کریں. کہا بس
اس اللہ کی کمزور مخلوق مکھی کو میں نے اس کی پیاس بجھانے کے لیے اینک چوسنے کا جو موقع دیا، میرے مالک کو یہی میری ادا پسند آ گئی، اس نے میری بخشش فرما دی۔ یہ ہے، اسے سیکھو، زندگی میں بینیفٹ پہنچانے والے بنو، آپ کی ذات دوسروں کو نفع پہنچانے والی بنے۔ جب آپ ایسے بن جائیں گے تو آپ کی زندگی بھی اچھی اور انشاءاللہ موت بھی اچھی ہوگی۔ پھر آپ کو بتا دوں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ یاد رکھیں، اچھی زندگی یہ ہے کہ آپ جب اس دنیا سے جائیں تو دنیا آپ کے جانے کا غم منائے، آپ کے جانے کا دنیا کو احساس ہو، آپ کے جانے سے دنیا کو تکلیف پہنچے، آپ کے جانے سے دنیا آپ کی کمی کو محسوس کرے۔ اگر یہ نہیں، کھائے پیے موج مستی کیے اور چلے گئے تو چلے تو جائیں گے، لیکن اسے اچھی زندگی نہیں کہا جائے گا۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اچھی زندگی سمجھ میں تھوڑی بہت آ گئی ہوگی۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے اور ساتھ میں آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔